آئیے غور و فکر کرنے کا مقام ہے، اپنے بچوں کو پیارے نبی کی سیرت کا درس دیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت پر چل کر آپ کے کردار کو اپنا کر ہم کامیاب ہو سکتے ہیں، عوام بھی حکمران بھی۔ مگر افسوس کی بات ہے بچوں کو سارا کچھ سکھاتے ہیں، نہیں پڑھاتے تو پیارے نبی کی سیرت کی کوئی کتاب چھوٹی سے چھوٹی پڑھانے کے لیے تیار نہیں۔ اور بڑے بڑے مسلمانوں کے بچے ہم دیکھتے ہیں عیسائیوں کے لا سال سکول میں داخل ہیں، ان کے سیکرٹ ہارٹ سکول میں داخل ہیں، کہا جاتا ہے وہاں بڑی اچھی تعلیم دی جاتی ہے، شرم نہیں آتی۔ اتنے اتنے اچھے ادارے مسلمانوں کے ہیں، وہ کہاں گئے؟ ہم خود کیوں نہیں با کردار بنتے؟ ہم ان کو تو کہتے ہیں وہ بڑے اچھے ہیں، وہ بڑے اچھے ہیں، ہم کب اچھے بنیں گے؟ اسی لیے تو اللہ کا عذاب، اللہ کا غضب، یہ جو لڑائیاں، یہ جو ابھی میں نے عرض کیا 12 ربیع الاول کے والا سے، آپ ہمارے سارے مسلمان بھائی ہیں، ہم سارے ایک ہیں، یہ تو اصلاح کی باتیں ہیں، اصلاح کی باتیں، یہ لڑائی والی باتیں نہیں ہیں۔ لڑائی کس بات پر؟ لڑائی اس نام نہاد سیکولر اور لبرل لوگوں کے ساتھ ہے، ہماری ان کے ساتھ ہماری جنگ ہے جنہوں نے حضرت لوط علیہ السلام کی قوم کے عمل کو نافذ کرنے کا پکا ارادہ کر لیا ہے۔ ہم کہتے ہیں اللہ، وہ نون لیگ کا ہو، وہ پی ٹی آئی کا ہو، وہ پیپلز پارٹی کا ہو، وہ اہل حدیث ہو، دیوبندی ہو، بریلوی ہو، کسی مکتبہ فکر سے تعلق رکھتا ہو، جو اس بل کی حمایت کرتا ہے، ان کے ساتھ کھڑا ہوتا ہے برائی کے کاموں میں، اللہ دنیا میں اس کو ذلیل و خوار کر دے، اللہ ذلت کی موت دے دے۔ دنیا دیکھ لے کہ لوط علیہ السلام کی قوم کے جیسا فعل اختیار کرنے والے، ان کے حامی، ان کا حشر یہ ہوتا ہے۔ محبوب تو ساری زندگی آپ رات پر روئے رہے، آپ نے تو برائی کے چور دروازے بند کیے ہیں۔ قرآن کہتا ہے وَلَا تَقْرَبُوا الزِّنَا فَإِنَّهُ كَانَ فَاحِشًا وَسَاءَ سَبِيلًا، برائی کے قریب نہ جاؤ، زنا کے قریب نہ جاؤ۔ یہ نہیں کہا زنا نہیں کرنا، کہا زنا کے قریب نہ جاؤ۔ کیا مطلب؟ غلط دیکھنا بھی نہیں ہے، غلط سننا بھی نہیں ہے، غلط بولنا بھی نہیں ہے، غلط ہاتھ بھی نہیں چلانا، قدم غلط نہیں چلانا، اور اپنے دل و دماغ کے لیے اللہ سے استقامت مانگنی ہے۔ اللہ تو نے دین دیا ہے، اللہ اس پر ثابت قدم رکھ۔ اب ہماری کیا ذمہ داری ہے؟ سوشل میڈیا کے اوپر آپ قرآنی آیات کے دلائل کے انبار لگا دیں، آپ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمودات کے انبار لگا دیں کہ ہم پہلے مہنگائی کی چکی میں پسے ہوئے، مظلوم کی داد رسی کرنے والا کوئی نہیں، لیکن اس سے بڑا ظلم جو اب کیا گیا ہے پاکستان کی تاریخ میں اس طرح کی مثال نظر نہیں آتی۔ اور ایسے والدین جو اپنے جا کر بچے، جن کے بچے جا کر نادرا کے دفتر میں وہاں جا کر کہیں کہ نہیں میں مرد ہوں، میں عورت بننا چاہتا ہوں، یہاں لکھ دیں، ایسا کر دیں، والدین پر یہ اولین فریضہ ہے، ان کو آگ کریں یہ ہمارا بیٹا نہیں ہے، یہ ہماری بیٹی نہیں ہے۔ اور یہاں ایک قابل غور بات ہے، قابل غور بات ہے، یہ اللہ کا نظام ہے، اللہ کسی کو بیٹا دے دے، کسی کو بیٹی دے، کسی کے گھر میں خواجہ سرا پیدا ہو جائے، لوگ کہتے تو کہتے رہے، لیکن والدین کی ذمہ داری تو یہ ہے کہ اس کی بھی تربیت کرے، یہ نہیں کہ اس کو گھر سے نکال دے۔ یہ کون سا اسلام ہے؟ ہم بھی تو مجرم ہیں، ہم بھی تو مجرم ہیں۔ ایسے بچوں کو آپ آگ کریں، نہیں ہمارے بیٹے نہیں ہیں، کیوں؟ اور لڑائیوں کے لیے ہم بڑا کچھ کرتے ہیں، اپنی انا کا مسئلہ بنا کر کہتے ہیں میرا بیٹا ہی نہیں، چھوٹی سی بات پر میری چارپائی کو ہاتھ نہ لگانا، میں مر جاؤں۔ لیکن یہاں بات غیرت کی ہے، یہاں بات شرم و حیا کی ہے، یہاں بات اقامت دین کی ہے۔ اللہ نے ہمیں اپنی بندگی کے لیے پیدا کیا ہے۔ جاہل ہے وہ لوگ جو اپنے سیاسی لیڈروں کے پیچھے، ان کی غلط باتوں کے پیچھے بھی ہاں میں ہاں ملاتے ہیں۔ ان کو کہو صحیح بات لیں گے چاہے شیطان کی کیوں نہ ہو، غلط بات ترک کریں گے چاہے سکے باپ کی کیوں نہ ہو۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے تو یہاں تک فرمایا من تشبہ بقوم فہو منہم، جو کسی قوم کی مشابہت اختیار کرتا ہے، مجھے وقت کا احساس ہے، 1-2 منٹ،
آپ نے فرمایا وہ انہی کے ساتھ اٹھایا جائے گا۔ اگر یہود و نصارہ کے چال چلن پسند ہے تو کل قیامت کے دن مصطفیٰ کے صحابہ کے ساتھ یا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ نہیں، پھر ان ظالموں کے ساتھ ہوگا۔ پھر مودی دے نال ہی کھڑے ہون گے، پھر مودی نال ہی کھڑے ہون گے، پھر ٹرمپ نال ہی کھڑے ہوں گے۔ اللہ حاصل قیاس۔ آپ نے تو یہاں تک فرمایا کوئی مرد دوسرے مرد کے ساتھ ایک بستر پہ نہ لیٹے، اور اسی طرح آپ نے یہ بھی فرمایا کوئی عورت دوسری عورت کے ساتھ ایک ہی کپڑے میں نہ لیٹے۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے چور دروازے اسلام میں بند کیے ہیں، بے حیائی کی چور دروازے۔ ایسے حالات میں ہماری جو ذمہ داری ہے ہم وہ ادا کریں ان ظالموں کے لیے، وہاں بھی ہم حق کا علم جہاں تک بس چلتا ہے بلند کریں، مگر نہ کم سے کم ہم تو اللہ کے حضور سرخرو ہوں گے، کامیاب ہوں گے کہ اللہ ہم نے برائی کی روک تھام کے لیے اللہ ہم نے اپنے فرائض کو نبھایا، ہم نے اولاد کو زنا سے بچا کر، ہم نے قوم لوط کے عمل سے بچا کر، ہم نے بے حیائی اور برائی سے بچا کر اللہ تیرے دین کی اقامت کے لیے ان کو کھڑا کرنے کی کوشش کی ہے۔ وما علیہ الا البلاغ۔